نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو آپ لوگوں کے سامنے مختصراً جمعے کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں قرآن و حدیث کے تحت، تو ابھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہا اے ایمان والو. اللہ رب العزت کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے ایمان والو. یہاں پر ایمان والے اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر خم کو تسلیم کر دیتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کے آگے اپنے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جو بھی حکم ملا بس اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسے ایمان والے کہتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ایک لفظ بولتا یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، بلکہ نہیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. تو جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے. اذا نودیا، جب آپ کو پکارا جائے. کس لیے پکارا جائے؟ کس لیے پکارا جائے؟ کوئی کھیل لگا ہے جو پکارا جائے، کوئی تماشا ہو رہا ہے جو پکارا جائے. فرمایا آگے للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے. کون سی نماز کے لیے؟ آگے اللہ رب العزت اسی کو ہی ارشاد فرما رہے من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، مؤذن صدائیں لگائے، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگائے، تو اس وقت ہمیں اللہ رب العزت آگے حکم کیا دے رہے ہیں؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو ہمیں بس جب ہمیں یہ صدائیں ہمیں جب مل گئی ہیں، ہمیں یہ مؤذن کی آواز آ گئی ہے، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً چل پڑو. اور آگے کہا وذروا البیع، اب جو خرید و فروخت ہے اس کو چھوڑ دو، جو کام ہے وہ سب اس کو ترک کر دو. اب ہر کام کو ترک کر کے پہلے جو مقدم کسی چیز کو رکھنا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. جہاں کہا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، جب مؤذن صدائیں لگائے اور جب کوئی منادی آپ کو پکارے، تو اس وقت جب آپ اس کی صدائیں سن لیں تو آپ پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے کہ آپ سارے کام کو ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں ذالکم خیر لکم، اور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے. ذالکم خیر لکم، اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے. ان کنتم تعلمون، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ عقل مند ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، مؤذن صدائیں لگا دے، منادی پکار دے، تو فوراً اب کوئی کام نہیں کرنا، سارے کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے. اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے. لیکن آج ہم اسی کے تحت چھوٹی سی مختصر سی بات کریں گے کہ دیکھیں جب جمعے کی اذان جب دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام ہمارے مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے
اور اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یعنی جو ہے اپنے کاروبار میں لگے رہنا، وہ سب حرام کام ہو جاتا ہے۔ بس جب اذان سن لی ہے تو فوراً اللہ کی ذکر کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ یعنی دوڑنے سے مراد یہاں پر خطبہ ہے، خطبے کو سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے، یکسوئی کے ساتھ سننا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے سارے کام کو چھوڑ دیں، وذروا البیع، ہر کام کو۔ اگر کوئی ملازم ہے تو وہ اپنی نوکری کو چھوڑ دے، اگر کوئی آفیسر ہے تو وہ اپنی جو ہے ڈیوٹی کو چھوڑ دے، اگر کوئی پیشہ ور ہے تو وہ اپنے پیشے کو چھوڑ دے، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنی انجینئری کو چھوڑ دے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری کو چھوڑ دے۔ غرض ہر لحاظ سے جو کسی بھی شعبے میں ہو، اذان سن لی ہے، اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ آج جب جمعے کی اذان دی جاتی ہے تو ہمارا اول مقصد کیا ہوتا ہے کہ پورا دن ہمیں ملا تھا، چھٹی ہوتی ہے فرخ آباد میں، جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اب جمعے کے دن چھٹی ہونے کے بعد بھی پورا دن ہمارا لغویات میں اور فضولیات میں گزر جاتا ہے، اور جب جمعے کی اذان دے دی جاتی ہے اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں جمعے میں آنے کے لیے، تیاری کرتے ہیں نہانے کی، غسل کرنے کی، اور بھی جو حاجتیں اس کے بعد اس کی تیاری کرتے ہیں۔ پتہ کیا لگا کہ ہمیں کوئی بھی جمعے کی اہمیت ہمارے اندر باقی نہیں رہ جاتی۔ جمعے کا دن سید الایام ہے، حدیثوں میں آتا ہے سید الایام، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، جمعے کا دن عیدوں سے بھی عید ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اسی جمعے کی نماز کے لیے ہم چل پڑتے ہیں اب نہانے کے لیے، اب جائیں گے غسل کرنے کے لیے، اب جائیں گے کپڑے دھونے کے لیے، باقی سارے کاموں میں لگے رہے۔ اب جمعے کی اذان ہو گئی، اب جائیں گے سارے کام کے لیے۔ پتہ لگا کہ ہماری نہ جمعے کی اذان ملی، نہ ہی ہمیں جمعے کی نماز ملی، نہ ہی ہمیں اس کا خطبہ ملا، اور نہ ہی ہمیں ڈھنگ سے اس کی نماز ملی۔ یہ ہو رہا ہمارے ساتھ۔ تو عزیز ساتھیوں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بالکل غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں تو ہم فوراً اس کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہم فوراً جو ہے جھک جائیں۔ یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے، یہی ایک ایمان والے کی آن بان ہوتی ہے۔ اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ جو حکم ملا بس اس کو فوراً تیار ہو جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، جمعے کی اتنی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم اس کی جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور یہ ہے، اب ہمارے پاس کون سا ایسا دن ہوتا ہے جہاں پر ہم یہاں کیا کہتے ہیں جمع کر کے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کچھ دینی اور دنیاوی اور بھی طرح کے دینی تقاضے اور جو ہے حالات حاضرہ سے باخبر کرنے کے لیے اور کون سا موقع ہوتا ہے ہمارے پاس؟ صرف یہی ایک موقع ہوتا ہے جہاں پر ہمیں کچھ سننے اور سنانے کو ملتا ہے، دینی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، آخرت کی طلب کرنے کے لحاظ سے، اور دنیاوی اعتبار سے، حالات حاضرہ سے، اور حالات کے جو اور بھی چیزیں چل رہی ہیں ان سب سے آگاہ کرنے کے لیے یہی ایک ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچائیں۔ یہی ایک موقع ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع کو بھی ہم جو ہے یوں ہی گزار دیتے ہیں، ہم یوں ہی کاٹ دیتے ہیں اس کو۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب کون سا اور سا وقت آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کسی بھی مذہب میں کوئی ایسا موقع یا محل پایا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ چاہے کسی ہندو کی لے لیں بات، ان کے اگر پنڈت کی کوئی ایسا موقع نہیں ہے جو اس وقت میں سمجھاتے ہیں، یا کوئی آپ سکھوں کا لے لیں، کوئی ایسا پادری، کوئی ایسا جو ہے گرو نہیں ہے جو ان کا بیٹھ کر کے نماز سے پہلے یہ طریقہ ہو کہ وہاں پر سمجھایا جاتا ہو۔ آپ چاہے کسی عیسائیوں کو لے لیں، کوئی پوپ ایسا نہیں ہے جو وہاں پر بیٹھ کر کے 5-10 منٹ اپنے جو ہے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو کچھ پیغام دیا جاتا ہو۔ یہ اسلام کا ہی ایک طریقہ ہے، لیکن ایسے طریقے کو بھی ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اب حالات ہمارے اوپر تنگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب ہم جو ہے اس طرح سے اس سے بیزار ہوتے چلے جائیں گے، اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہم کچھ سننا پسند نہیں کریں گے، ہم کچھ سمجھنا پسند نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ خالی ہم کو نماز آتی ہے وہ بھی پڑھیں گے، ورنہ وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں پہلے جتنے بھی بادشاہ آتے تھے، حکمران ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے اس جذبے کے تحت ان کی جو ہے خطبے کو سننے کے لیے آتے تھے کہ ہمیں کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل جائے، ہم فوراً اس کی تکمیل کر دیں۔ کوئی ہمیں ایک حدیث مل جائے رسول اللہ کی، ہم فوراً اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج بھی میری یہی گزارش ہے کہ جب ہم سنا کرا کریں کسی چیز کو تو بس ہماری نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں دیکھیں کیسے حکمران دیے، کیسے عادل بادشاہ دیے، جو ایسے عادل بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ تھے۔ آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیسے بادشاہ جنہیں خلیفہ عمر کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔
وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ اتنے اعتدال کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ کہ ایک مرتبہ سرکاری چراغ جل رہا تھا، سرکاری چراغ جلتے میں اپنا لکھ رہے تھے، کچھ ڈاکومنٹ لکھ رہے تھے، کچھ اپنی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں ایک ان کے پاس مہمان آتا ہے، مہمان کے لیے اکرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد جب وہ کوئی اپنی پرسنل باتیں کرنے لگتا ہے، یعنی جو ہے ذاتی اپنی باتیں کرنے لگتا ہے، تو خلیفہ عمر عبدالعزیز اس اپنے چراغ کو بند کر دیتے ہیں، چراغ کو بند کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ پوچھنے پر ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں بجھا دیا؟ تو کہا جب تک کہ میں جو چراغ کی روشنی میں لکھ رہا تھا وہ سرکاری کام لکھ رہا تھا، یعنی عوام کی جو امانت تھی اسی امانت کو پورا کر رہا تھا، لیکن اب جو ہماری جو ہے پرسنل ڈسکس ہونے لگی، پرسنل میٹنگ ہونے لگی اور کچھ اپنی ذاتی باتیں ہونے لگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں اور امانت میں خیانت ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں ایسے حکمران ہوتے تھے ان کے اوپر۔ جب آج ہم اگر اپنے علماء کی یا اپنے جو ہے مقرروں کی، اپنے خطیبوں کی اگر 5-10 منٹ نکال کر کے ہم جو ہے مختصراً طور پر چند باتیں بھی نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا۔ اور کس کی، اور اس جمعے کی کتنی فضیلت ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت تو ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتہ گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے، گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح اس کی ترتیب بنتی چلی جاتی ہے، پہلے والے کی فرسٹ لائن پہ، دوسرے والے کی سیکنڈ لائن پہ اور تیسرے والے کی تھرڈ لائن پہ، اسی طرح پورا رجسٹر بھر جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اونٹ صدقہ کرنے کا۔ اب آپ سوچیں آج کی ڈیٹ میں لائیں کتنا اونٹ قیمتی ہوتا ہے، یہاں تو 2 روپے بھی مسجد میں خرچ کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، 2 روپے خرچ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی اگر 10 روپے بھی اگر یہاں ڈال دے تو وہ اپنے ہی دل میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ شاید ہم نے جو ہے یہاں پر سب سے بڑا نوٹ ڈالا ہے، مسجد میں سب سے بڑا نوٹ، اور اگر اسی کم وقت کو اگر 10 کا نوٹ شاپنگ کرنے کے لیے دے دیا جائے تو اس کی جو ہے حالت خراب ہو جائے گی، وہ کہے شاپنگ کہاں سے ہو جائے گی، 10 روپے میں کوئی چیز بھی آتی ہے تو پھر اسے یہ نہیں پتا کہ مسجد میں کیا چیز آ جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اس کے بعد جو آتا ہے اسے مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر فرمایا ہمارے حضور نے کہ اس کے بعد جو آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، یہ اتنے صدقے کرنے کا ثواب ملتے ہیں تو کوئی نہ سے کوئی ہم پانے کی کوشش کریں۔ جب صحابہ کو ایسی تعلیمات دی جاتی تھی تو صحابہ فرسٹ صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس بھی یہ مختصر سا وقت ہے، جو باتیں عرض کرنی تھی وہ عرض کر دیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔